بابو بھائی ہمارے پڑوسی ہیں. پرسوں وہ آئے تو بہت غصے میں تھے. وہ اکثر غصے میں رہتے ہیں. کہنے لگے کہ کچھ خبر ہے، ہم لوگوں کا انکم ٹیکس کے نام پر کیسے بے دردی سے گلا کاٹا جا رہا ہے. وہ پرانے پڑوسی بھی ہیں، پرانے وقتوں کے بی کام ہیں. یعنی جس زمانے میں بی کام کوئی بہت اہم ہوا کرتا تو بینک میں ان کو ملازمت ملی تھی. بینک میں پورا انہوں نے کیریئر گزارا، ریٹائر ہوئے. وہ اب بھی کسی کمپنی کے اکاؤنٹس وغیرہ دیکھتے ہیں. لیکن وہ اعداد و شمار کے آدمی ہیں، اور ان کو جب بھی اعداد و شمار کی کوئی خبر ملتی ہے تو وہ اس پہ ناراض ضرور ہوتے ہیں، اور شکایتی لہجہ ان کا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بابو بھائی کیا ہو گیا، کیا گلا کاٹا جا رہا ہے آپ کا؟ کہنے لگے کہ پاکستان کے تنخواہ دار طبقے نے، سیلریڈ کلاس نے پچھلے سال 630 ارب روپے کا ٹیکس کٹوایا ہے. 630 ارب روپے کا. میں نے کہا بابو بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اتنا ٹیکس نہیں ہوتا. کہنے لگے مجھے پتا تھا تم یہی جواب دو گے. ایک کام کرو، اپنا فون کھولو اور چیٹ جی پی ٹی سے پوچھو کہ پچھلے سال پاکستان کی سیلریڈ کلاس نے کتنا ٹیکس دیا. میں نے چیک کیا، تو جب چیک کیا تو میں حیران رہ گیا کہ 630 ارب روپے ہی تھا. تو میں نے ان سے کہا ہاں بھائی بابو بھائی ایسا ہی ہے، یہ تو ہم بتا رہا ہے چیٹ جی پی ٹی کہ کوئی پاکستان کے 15 سے 20 لاکھ لوگ ہیں تنخواہ دار جنہوں نے یہ ٹیکس کٹوایا ہے، اور وہ واقعی 630 ارب روپے. کہنے لگے کہ خبر یہ نہیں ہے، خبر اس سے آگے ہے. اور اس سے آگے خبر یہ ہے کہ جو یہ ٹیکس کٹوایا ہے تنخواہ پانے والے ملازمین نے، وہ پورے پاکستان کے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، جو پراپرٹی کا شعبہ ہے، جہاں اس سے جو ٹیکس آتا ہے باہری، اس کے مقابلے میں تنخواہ دار طبقے والوں نے 127% زیادہ ٹیکس دیا ہے. میری ہمت نہیں پڑی کہ میں ان سے کہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں خاموشی سے میں نے کہا جی اچھا کہہ کے میں نے پھر فون کھولا، پھر اے آئی سے پوچھا. ان کی بات صحیح تھی، تنخواہ دار طبقے نے واقعی اتنا ٹیکس دیا تھا. کہنے لگے کہ یہ بھی خبر نہیں ہے، خبر اس سے آگے ہے، بلکہ کئی خبریں. میں نے کہا بابو بھائی وہ بھی بتا دیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیکس ہے تنخواہ دار طبقے کا، یہ پاکستان کے سارے ایکسپورٹرز اور سارے ہول سیلر سے جتنا ٹیکس دیتے ہیں اس سے کوئی 350% زیادہ ہے. وہ بولے یہ جو ریٹیل مارکیٹ ہوتی ہے، ریٹیل دکانیں ہوتی ہیں جو آپ کے گلی محلے میں ہوتی ہیں، جو پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں، کراچی سے پشاور تک، انہوں نے جتنا ٹیکس دیا ہے اس کے مقابلے میں تنخواہ دار ملازمین نے 1400% زیادہ ٹیکس دیا ہے. تمہیں یقین نہ آئے فون پہ پھر چیک کر لو. میری ہمت نہیں تھی، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پہلے سے چیک کر کے آئے ہیں. لیکن میں بہت حیران ہوا کہ اچھا ایسا ہی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تنخواہ پانے والے ملازمین ہیں نا، یہ ہے دودھ دینے والی گائے حکومت کے لیے، کیش کاؤ. اور ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ بچ نہیں سکتے، یہ اپنی آمدنی چھپا نہیں سکتے، یہ ٹیکس بچا نہیں سکتے. وہ اس لیے نہیں بچا سکتے کہ ان کا ٹیکس تنخواہ دیتے وقت ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. پاکستان کا ہر آدمی جو 50,000 روپے ماہوار سے زیادہ تنخواہ پاتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اور وہ ادارہ ٹیکس ویکس ظاہر جمع کرواتا ہے، تو وہ تنخواہ دیتے وقت ہی وہ ٹیکس کاٹ لیتا ہے اور وہ اوپر جمع کرا دیتا ہے. انہوں نے ایک اور بھی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ملازمین ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں تنخواہ پانے والے ملازمین، یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے فیڈرل، وفاقی حکومت کے ملازمین. ایک ہوتے پروونشل، صوبائی حکومت کے ملازمین. ایک ہوتے کارپوریٹ ملازمین اور ایک ہوتے نان کارپوریٹ ملازمین. اصل جو یہ 630 ارب روپے کا ٹیکس ہے، اس کا کوئی 80 سے 85% انہی کارپوریٹ ملازمین نے اور نان کارپوریٹ ملازمین نے، جو عام دفتروں میں، کمپنیوں میں، چھوٹی کمپنی میں، بڑی کمپنی میں کام کر رہے ہیں. کوئی ایچ آر میں کام کر رہا ہے، کوئی اکاؤنٹس میں کام کر رہا ہے، کوئی میڈیا میں کام کر رہا ہے، جہاں بھی کام کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، اور وہ ٹیکس کٹوا رہا ہے.
تو وہ لوگ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. اور اس میں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس جو کٹتا ہے وہ کچھ دیتا نہیں، ٹیکس کے عوض کچھ نہیں ملتا. سب سے بڑی بات تو یہ کہ ٹیکس کے عوض یعنی ایک تنخواہ ہے اس میں سے ٹیکس کٹ گیا، تو اب جب مہنگائی ہوئی تو کوئی تحفظ نہیں ملتا، جب افراط زر ہوا انفلیشن ہوئی تو کوئی تحفظ نہیں ملتا، جب روپے کی قدر کم ہو گئی تو کوئی تحفظ نہیں ملتا، اور صحت کی سہولت بھی نہیں ملتی اور تعلیم بھی نہیں ملتی. تو بابو بھائی کی باتیں سن کے میں ذرا سا وہ ہوا کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے بلاخر ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے، آپ اتنے تفصیلات لے کے تو آ گئے ہیں، کوئی تجویز بھی ہے آپ کے پاس کہ کیا کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ صرف بیلنس کرنا، توازن پیدا کرنا ہے، کہ ٹیکس دینے والے جو شعبے ہیں ان میں برابر تقسیم کر دینا ہے ٹیکس، سب کو برابر بوجھ اٹھانا چاہیے. میں نے کہا مثلاً کون بوجھ اٹھائے؟ کہنے لگے مثال کے طور پہ کب سے ہم شور مچا رہے ہیں کہ بھئی زراعت پر ٹیکس کیوں نہیں ہوتا، پاکستان تو ایک زرعی ملک کہلاتا ہے. تو انہوں نے کہا زراعت جو ہے وہ ہمارے جی ڈی پی کا 20% ہے، اور پوری زراعت سے جو ٹیکس آتا ہے وہ 1% ہے. یہ ایسا امبیلنس ہے کہ اس کی وجہ سے بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ دولت مندوں پر جو ٹیکس نہیں لگتے نا، چھپا لیتے ہیں چیزیں، آمدنی چھپا لیتے ہیں، پروفٹ چھپا لیتے ہیں. ان کا کہنا تھا یہ جو چھپا لیتے ہیں اصل میں چھپاتے نہیں ہیں، ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. بھلا حکومت کے لیے یہ کوئی مشکل ہے ان کی آمدنی جاننا؟ ان کا کہنا تھا، بابو بھائی نے اس کے لیے ٹرم استعمال کی، کیا کلک آف اے ماؤس پہ معلوم ہو سکتا ہے، کلک کریں آپ کمپیوٹر پہ اور وہ پتہ حکومت چلا سکتی ہے. کیونکہ جو ان کے بینک اکاؤنٹس میں رقم ہے وہ ان کے پاس ہے، جو رقم ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے وہ ان کو پتہ ہے، وہ جتنے بین الاقوامی سفر کرتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے، وہ پاکستان میں جو جائیداد رکھتے ہیں اس کا ریکارڈ حکومت کے پاس ہے، ان کی دبئی میں اگر جائیداد ہے تو اس کا ریکارڈ حکومت کے پاس ہے، وہ ان کی فیکٹریوں میں اگر بجلی کا بل 20 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے آ رہا ہے مہینے کا، 1 کروڑ روپے آ رہا ہے، تو وہ بھی حکومت کو پتہ ہے کہ بھائی 1 کروڑ روپے اگر بجلی کا بل دے رہا ہے کوئی فیکٹری دے رہی ہے، کوئی انڈسٹری دے رہی ہے، تو بھائی وہ جو پروڈیوس کر رہی ہے چیزیں اس پہ کتنا ٹیکس دے رہی ہے وہ. تو چھپانا جو ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ان کو تحفظ دیا جاتا. بابو بھائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کرنا ضروری ہے، کہ بھئی ہر چیز آپ کیوں مینول کام کیوں کرتے ہیں. ایف بی آر کے پاس ان کا کہنا تھا سارے ٹولز ہیں، جب چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے. مثال انہوں نے یہ دی کہ پاکستان بھر میں جو لاکھوں دکانیں ہیں، اب ایک دکان ہے جو چل رہی ہے، آپ کے محلے میں ایسی 6 دکانیں ہوں گی، تو اس دکان کا جو بجلی کا بل ہے مثال کے طور پہ اگر وہ 2 لاکھ روپے آ رہا ہے یا 1.5 لاکھ روپے آ رہا ہے، جگمگ کرتی ہوئی دکان ہے، ایئر کنڈیشن دکان ہے، اور وہ سال کا ٹیکس 2000 روپے دے رہا ہے. تو یہ جو فرق ہے، یہ جو گیپ ہے، اس سے ملزم کو پکڑنا کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے. میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سارے شعبے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ برابر تو ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک آدمی ڈکلیئر ہی نہیں کر رہا تو کیا؟ انہوں نے کہا ڈکلیئر کرنے کی بات ہی نہیں ہے، حکومت چاہے تو یہ کر سکتی ہے، حکومت نہ چاہے تو نہ کرے. انہوں نے ایک اور بھی مثال دی تھی کہ وہ یہ جو جائیدادیں فروخت ہوتی ہیں، آپ کوئی مہنگا پلاٹ خریدتے ہیں، مہنگا بنگلہ خریدتے ہیں، مہنگا اپارٹمنٹ خریدتے ہیں، تو اس کے لیے شہروں میں ڈی سی ریٹس مقرر ہیں. کراچی میں جیسے اس طرح ہے کہ جی اس علاقے کا ریٹ یہ اتنے روپے فی اسکوائر فٹ ہے، یہاں پہ اتنے روپے. وہ ریٹ اتنے کم رکھے ہیں حکومت نے کہ مثال کے طور پہ جہاں ڈی ایچ اے کے فیز 8 میں پلاٹ کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے تو ڈی سی ریٹ پتہ چلا کہ 2 کروڑ روپے کا ہے. خریدنے والا اور بیچنے والا مطمئن ہے کہ بھائی 10 کروڑ روپے کی چیز، چاہے وہ ڈی ایچ اے کی بات نہیں، ہر جگہ ایسے ہی کہ اگر 10 کروڑ روپے کی چیز 2 کروڑ روپے کی مالیت اس کی لگ رہی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، 2 کروڑ روپے کا معاہدہ کرتے ہیں. جو سیلنگ ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ 2 کروڑ روپے کا ہوتا ہے، اس 2 کروڑ روپے پہ ٹیکس بالکل دے دیا جاتا ہے. 8 کروڑ روپے انڈر ہینڈ دیے جاتے ہیں، خاموشی سے دیے جاتے ہیں، کیش میں دیے جاتے ہیں،
اور اس 8 کروڑ روپے پہ ٹکا ٹیکس نہیں ملتا. تو میں نے ان سے کہا کہ بابو بھائی یہ آپ ساری تجویز آپ کی جتنی ہیں ٹھیک ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ٹیکس جو بھی جمع کراتے ہیں، جتنا بھی اب جمع ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، سڑکیں بنتی ہیں، اسکول بنتے ہیں، اسپتال بنتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ سارے چیزیں بنانا تنخواہ دار طبقے کی ذمہ داری ہے کیا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ دوسرے شعبوں کو کہہ رہے ہیں تو اس میں ان کو انوالو کون کرے گا؟ یہ جو انڈسٹریلسٹ کو اور زراعت کے بڑے لوگوں کو اس دائرے میں کون لائے گا؟ کیونکہ جو لوگ ہیں، جن لوگوں سے ٹیکس لینا ہے وہ طاقتور لوگ ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں اب لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن طاقتور لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے طاقتور قانون بنانا پڑتا ہے اور اس کا نفاذ کرنا پڑتا ہے پوری طاقت سے، اور طاقتور قانون بنانے والے اور اس کا نفاذ کرنے والے وہی طاقتور لوگ ہیں. تو یہ ذرا مشکل کام ہے. تو بابو بھائی نے کہا کہ مشکل کام نہیں ہے، اصل میں آپ لوگ ٹیون ہو گئے ہیں اس بات سے کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ اور آپ جیسے لوگ. میں نے کہا بھائی میں نے کیا کیا؟ کہہ رہے آپ غور کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. سب ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد وہ چلے گئے. مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم سب ٹیکس بھی کٹوا رہے ہیں عام لوگ، اور دوسرے شعبوں میں ٹیکس نہیں لگ رہا ہے. ہم نے اس کو قبول کر لیا. ہم نے یہ قبول کر لیا ہے کہ یہ لوگ مستثنیٰ ہیں، یہ پیسے والے ٹیکس بچا سکتے ہیں، یہ زراعت والے ٹیکس بچا سکتے ہیں، یہ صنعتوں والے ٹیکس بچا سکتے ہیں، چوری کر سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے چوں کا تو قبول کر لیا ہے. شاید ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہی بات ہے کہ ہم بے بس لوگ ہیں، کیا کر سکتے ہیں.